مولانا تبریز صاحب کا نام ہے وہ ہیرج بھائی مولانا تبریز صاحب. اچھا لکھ دیں. جس کا ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. دیکھیے اب کاروان نور کی جانب سے قرآن اندازی ہونے جا رہی ہے اور اس قرے میں 50 عدد مولا عباس علیہ السلام کے پنجے جو کربلا کے مشہور پنجے ہیں وہ انشاءاللہ قرے کے ذریعے سے نکالے جائیں گے اور 2 عدد زیارت امام حسین علیہ السلام کا قرآ نکالا جائے گا. 1 عدد قرآ جناب رفیق الحسن صاحب کی طرف سے ہے اور 1 عدد قرآ کاروان نور کی جانب سے ہے. لہٰذا یہ دونوں جو بہت ہی عظیم قرآ ہے وہ بالکل آخر میں نکالا جائے گا، اس لیے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون وہ ہے کہ جس کی اتنی بڑی اور اتنی عظیم قسمت ہے. 1 قرآ پہلے نکالا جائے گا اور 1 قرآ آخر میں نکالا جائے گا. یہ بھی بہت اچھا ہے الحمدللہ. اور ماشاءاللہ بیچ والے جو قرے ہیں وہ چاہیں گے کہ ہمارا بعد میں نکلے. تو اب میں پہلے قرآ کے لیے جو زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، واقعاً یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اس کو زیارت پر بلاتے ہیں، اسے چنتے ہیں. میں پہلے قرے کے لیے آواز دوں گا. ہمارے بھائی پاکستان کی سرزمین سے نجف اشرف میں ایک عرصہ دراز سے موجود ہیں اور ان کا بہترین چینل کہ جس کے ذریعے سے دنیا بھر میں لوگ زیارت امام حسین کے ساتھ تمام کے تمام زیارتیں کرتے ہیں. لہذا وہ اپنے دست مبارک سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا پہلا قرآ جو شریف البھائی کی طرف سے ہے، رفیق البھائی کی طرف سے ہے، لہذا میں آواز دے رہا ہوں. دیکھیں یہاں پہ آنے کے بعد سب شریف ہو جاتے ہیں کیونکہ جب نجف اشرف پہنچ گئے تو پھر سب شریف ہو گئے. لہذا رفیق البھائی کی طرف سے جو پہلا قرآن ہے کربلا کے لیے وہ ہمارے شاکر نجفی صاحب کے دست مبارک سے نکلنے جا رہا ہے. آپ حضرات ایک بہترین صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ظاہرین امام حسین علیہ السلام کو آمد بی بی سیدہ زینب عالیہ مولا عباس سرکار مولا حسین اور شہزادے قاسم شہزادہ علی اکبر مولا سجاد اور امام زمانہ کی آمد مبارکباد. اس قرآن دادی کی جو آغاز ہوا ہے وہ پچھلے سال سے ہوا جب بین الحرمین نے ایک کاروان کو دیکھا ایک منفرد انداز میں وہاں پہ قرآن دادی کر رہا تھا. کیونکہ میں جب بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے تو میں کربلا مومنین کو دکھاتا ہوں. ان میں سے ایک کاروان دیکھا کہ لوگوں کے درمیان اپنے زائرین کو قرآن دادی کر کے پنجے تقسیم کر رہا ہے. وہیں پر میں نے ایک اظہار خیال کیا کہ اگر کیوں نہ ایسے ممکن ہو جائے کہ اگر صاحب استطاعت جو موجود ہیں کسی کو میری زیارت کا بھی ایک قرآن دادی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جائے. اسی وقت رفیق الحسن بھائی نے کہا کہ بھائی ایک بندے کا ابھی نام نکال دیں. تو وہ خاتون اس کاروان میں موجود ہے جو میری زیارت کے لیے یہاں پر مولا حسین کے 3 شعبان کے جشن کے لیے مقرر کی گئی. اب یہ دوسری قرآن دادی ہونے جا رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلی جو قرآن دادی ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ اور بہتر ہوگی. یہ ممکن تو نہیں ہے قرآن دادی کے اندر کیونکہ میں اسی 2024 میں اپنے ہاتھوں سے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے نام نکال کر ان کو زیارت کے لیے لے کر آیا اور انہیں زیارت کی. مگر تعداد اتنی زیادہ تھی جب میں وہاں پہ گیا تھا کچھ لوگ ملنے آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں اور نام تھے 10. تب یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ جو قرآن کے اندر جو نام ہوتے ہیں 50 ہیں یا 60 ہیں سب کے دل دھک دھک ہوتے ہیں. کوئی یہ لاٹری نہیں ہے، یہ لاٹری سے بڑھ کر ہے. زیارت امام حسین کا اسٹینڈ تو لگ جانا کہ تم اگلے سال پھر شعبان کے لیے مقرر کیے گئے ہو. سبحان اللہ. اب ان میں سے 2 مومن جو ہیں ایک تو رفیق الحسن بھائی کی طرف سے مقرر ہے، دوسرا
हमारे कारवान नूर के जो ऑनर हैं, खादिम हैं, निहाल भाई, उनकी तरफ से है। जिनका नहीं निकलेगा उसे मौला हुसैन बुलाएगा। अच्छा, ये दो जो हैं अभी जिनका नाम निकलेगा उनको बुला रहे हैं। जिस तरह अभी आपको मौला ने बुलाया, जिनका नहीं निकलेगा वैसे ही मौला इंशाल्लाह अगले साल भी बुलाएगा। लेकिन मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा तजुर्बा है। जब एक किसी का नाम निकलता है तो दूसरा कहता है कि मौला क्या मैं खुश नसीब नहीं हूँ। ये कुरानदाजी करबला में हो रही है और आप वो खुश नसीब से खुश नसीब है। एक छोटा सा वाक़या, एक शख्स था हरमैन में खड़ा हुआ था मौला अली के सामने, और वो लाहौर से ताल्लुक़ रखता था, मगर उसका हाल जो मैंने देखा तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई साहिब सरबत था या उसके बाद। वो मुझसे कह रहा था कि शाकिर भाई यार हरम में मौजज़े होते हैं, मुझे कहीं मौजज़ा दिखाई नहीं दिया, तो मुझे कहीं पे मौजज़ा कि किसी को बाजू आ जाए, किसी की आँख आ जाए, तो मैं भी थोड़ा सा लोगों को बताऊं कि मैंने अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पे मौजज़ा देखा है। तो मैंने इससे सवाल किया कि भाई तुम कहाँ से हो? तो मैंने अपना शहर बताया। मैंने कहा क्या करते हो? उसने कहा सब्जी की दुकान। तो मैंने मौला की तरफ देखा, मौला सब्जी बेचने वाले भी नजर खा गए। अब इससे बड़ा कोई मौजूदा हो गया तो सारे नजर पहुंच गया, सब्जी में भेजते भेजते तो नजर और करबला आ गया। तो इससे बड़ा कोई मौजूदा नहीं होता कि आप इस वक्त करबला में मौजूद हैं। वो इंशाल्लाह किसी एक जो है मुंतखब किसी मौला के मुकर्रम या वो ख़वातीन में से हो, मोमिना या मोमिन हम में से हो, मोमिन में से जिसका नाम निकले इंशाल्लाह हम उस पर रज़ामंदी दिखाएंगे और उसको मुबारकबाद भी देंगे। और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मौला पाक आप सबको नसीब करे करबला सल्ली अला मुहम्मद।